السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن شهر بن حوشب رضي الله عنه قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. فتلا معاذ رحمه الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، فمن أراد استقامة أمره وصلاح حاله فليعمل على صلاح قلبه وليحرص على طاعة ربه وليحذر من غضب الله وشديد عقابه، فإن المعاصي تسود القلب وتوهن الإيمان. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، إلى آخر الحديث، اور كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں، ہر بڑائی، کبریائی، عبادتیں ظاہری ہو کہ باطنی، انفرادی ہو کہ اجتماعی، اسے ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے جو رب کائنات ہے، رازق ہے، مالک ہے، وہی خالق ہے اور وہی الہ العالمین ہے. اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو رب تعالیٰ نے ہماری طرف رحمت العالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور جنہوں نے ہم امتیوں کی تربیت کی اور اصلاح کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد
رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 8 تاریخ ہے 1440 ہجری مطابق 15 مارچ 2019 عیسوی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور صحت و عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کو پانے اور اس میں روزے رکھنے اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ 1 مہینہ اور تقریباً 22 دن، یعنی تقریباً 2 مہینہ باقی رہ گیا ہے رمضان کو، اور بڑی تیزی سے دن ختم ہو رہے ہیں جیسا کہ معلوم ہے۔ تو ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی رمضان کے احکام، روزوں کے مسائل اور احکام اور زکوٰۃ الفطر وغیرہ کے احکام اور مسائل سیکھ لیں۔ بالخصوص روزے اور رمضان کے جو مسائل اور احکام ہیں شرعی، ان کو پڑھ لیں اور معلوم کر لیں تاکہ رمضان کی آمد علی بصیرہ علی علم پر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آ جائے اور ہمیں روزوں کے مسئلے نہیں معلوم ہوں، تراویح کے مسئلے نہیں معلوم ہوں، یا دیگر جو مسائل رمضان المبارک سے متعلق ہیں ہمیں اس کا علم نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عبادت علم کے ساتھ شروع کرنی چاہیے تاکہ عبادت کی غلطیوں سے ہم محفوظ رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے والا اور علم پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا خطبہ جس موضوع پر ہوا وہ ہے دلوں کی اصلاح۔ دلوں کی اصلاح پر مختصر لیکن جامع خطبہ دیا گیا۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دل ایک خاص مقام رکھتا ہے جسم میں، اور اس کی حیثیت بہت بڑی ہے، اور پورے باڈی پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ دل ہر انسان کے سینے میں ہوتا ہے جیسا کہ معلوم ہے۔ تو اس کی اگر اصلاح کر لی جائے، اس کو ٹھیک رکھا جائے، اس میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ پر ایمان قوی ہو، اللہ کی محبت بھرپور ہو، تو پھر یہ دل اچھا ہو جائے گا۔ اور دل کی اچھائی بدن کی اچھائی ہے، اور وہ بدن جو اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے دلوں کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دی، اپنے دل کو پاک و صاف اور ایمان والا نہیں بنا کے رکھا، تقوی والا نہیں رکھا، تو ایسی صورت میں پھر تمام اعضاء خراب ہو جائیں گے، جسم خراب ہو جائے گا، اور خراب جسم کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جو اپنے ظاہری بدن کو اچھا رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے باطن کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عجیب بات ہے، اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ انسان اپنے ظاہر کو ٹھیک رکھتا ہے، ظاہر چہرہ، کپڑا، ہاتھ، پیر، جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، ان کو ٹھیک رکھتا ہے، اور اس کی خاص توجہ ہے، اس کی طرف خاص توجہ ہوتی ہے۔ لیکن وہی انسان اپنے ہی دل کو، اپنے ہی باطن کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ انسان کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی اصلاح کی طرف اپنی امت کی خاص رہنمائی فرمائی ہے۔ تعلیمات موجود ہیں، دعائیں ہیں، اور حدیثیں موجود ہیں۔ شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک سوال کیا کہ اے مومنوں کی ماں، آپ کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ یعنی جب آپ کی باری ہوتی ہے، آپ کے گھر میں ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، بہت ساری دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جو آپ کو حدیثوں میں ملتی ہیں۔ تو یہاں انہوں نے سوال یہ کیا کہ جب آپ کے گھر ہوتے تو کون سی دعا زیادہ پڑھتے تھے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جو دعا پڑھتے ہوئے دیکھا وہ یہ دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی
دینک. چھوٹی سی پیاری سی مفید دعا. کیا ہے یہ دعا کا مطلب کیا ہے اس دعا کا؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت فرما دے. یہ ہے دعا. مقلب القلوب اللہ تعالیٰ ہے، دلوں کو پھیرنے والا، دلوں کو بدلنے والا، دلوں کا مالک اللہ عز و جل ہے. اور وہ صرف دل کا نہیں، ہر چیز کا مالک، ظاہر و باطن، ارض و سما، انس و جن، ہر چیز کا وہ مالک اور خالق ہے. تو دلوں کو بھی وہی پیدا کرتا ہے، اور دلوں کو پھیرنا اس کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے ہدایت دے. قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، یہدی من یشاء ویضل من یشاء. جس دل کو چاہے ہدایت دے دے، جس دل کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے ٹھیک کر دے، جس کو چاہے خراب کر دے. یعنی ہر چیز کا وہ مالک ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے مالک اللہ تعالیٰ، دلوں کے پھیرنے والے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے. کس بات کی دعا؟ ثابت قدمی کی دعا، ٹکے رہنا دین پر، دل دین پر جمع رہے. ثبت قلبی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کیونکہ زندگی میں جو ہے حالات بدلتے رہتے ہیں انسان کے. کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی امن ہوتا ہے، کبھی بدامنی ہوتی ہے. الگ الگ حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اور دل جو ہے نا یہ الٹا پلٹا ہوتا رہتا ہے. عربی میں دل کو کہتے ہیں کیا؟ قلب. اب قلب کا معنی اگر عربی زبان میں آپ دیکھیں تو پلٹنے کے معنی میں آتا ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا یقلب اللیل والنہار، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کو پھیرتا ہے، رات اور دن کو بدلتا ہے. تو دل کو دل کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سمی القلب قلبا لتقلبہ. دل کو قلب اس لیے کہا گیا کہ وہ پلٹتا رہتا ہے. تو اس کی ثابت قدمی، اس کا ٹکا رہنا دین پر، اللہ کی اطاعت پر ضروری ہے، ورنہ جو ہے خطرہ ہوگا انسان کے لیے. آپ دیکھیں آدمی پابند بھی ہوتا ہے، آدمی پابند، بعض لوگ جو ہے جوانی میں پابند ہو جاتے ہیں یا کچھ عرصہ پابند رہتے ہیں، دل ان کے ہدایت پر ہوتے ہیں، پھر کچھ ایسے حالات زندگی میں آ جاتے ہیں کہ پابندی ختم ہو جاتی ہے. وہ جو پہلی صف کا مصلی ہمیں نظر آتا تھا وہ مسجد میں کسی نماز میں نظر نہیں آئے گا. جس نے داڑھی چھوڑی ہوئی تھی، نوجوان، ٹخنوں سے اوپر اس کا کپڑا تھا، پابند تھا، آپ دیکھیں گے وہ کلین شیپ بنا پھرتا ہے، بالکل مسجد سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے. اس کے الٹا بھی دیکھیں آپ، وہ لوگ جو مسجدوں سے دور رہے، ان کے دلوں پہ ایسی ہدایت ہوتی ہے کہ وہ پابند ہو جاتے ہیں، فرائض، نوافل، سنن رواتب کا اہتمام کرنے لگتے ہیں. حالات بدلتے ہیں. ایسے واقعات ہوتے ہیں. آدمی جو ہے دنیا دار تھا، دین سے کوئی اس کا لگاؤ نہیں تھا، کسی موتا میں شریک ہوا، جنازے کو دیکھا، دفن ہوتے ہوئے انسان کو دیکھا، مردے کو، بدل گئی اس کی زندگی، اس کا دل پلٹ گیا. اب وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، پابند ہو گیا، ملتزم جس کو عربی میں کہتے ہیں، پابند ہو گیا. تو یہ دل جو ہے انسان کا الگ الگ حال. آپ دیکھیے رمضان سے پہلے کے مہینوں میں دلوں کی کیا کیفیت رہتی ہے، رمضان میں کیسی رہتی ہے. گھر میں موتا ہو جائے تو دل کی حالت کیسی ہوتی ہے، اور گھر میں شادی ہو تو دلوں کی حالت کیسی ہوتی ہے. دیکھیے آپ، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. ہمارا عقیدہ ہے اور یہ صحیح ہے بات. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام فرمایا. اکثر دعا آپ کی یہ ہوتی تھی کہ ثابت قدم رہے دل، اللہ کے دین پر، اسلام پر، ایمان پر جمع رہے. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. تو جب یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اکثر، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ اکثر جو ہے یہ دعا پڑھتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو ام سلمہ، آدمی کا جو دل ہے وہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس کو پلٹتا ہے. جس کے بارے میں اللہ چاہے اس کو دین پر قائم رکھ دے، اور جس کو چاہے دین سے ہٹا دے، جیسا کہ جو ہے قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے کہ دین پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ دین پر ثابت رکھے. معاذ جو راوی ہیں اس حدیث کے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ حدیث پڑھ کر اس آیت کو پڑھا جس آیت میں دعا ہے مومنوں کی
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار جب تو نے ہمارے دلوں کو ہدایت دے دی، ہمیں ہدایت دے دی، اب اس کے بعد ہمیں ہدایت سے محروم مت کر، یا ہمارے دلوں کو جو ہے پھیر نہ دینا، ان میں زنگ نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم بھی کھاتے تھے جب ضرورت پڑتی، قسم کھانا، لیکن بنا ضرورت قسم نہیں کھانی چاہیے۔ ہر چیز پہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم نہیں بولنی چاہیے۔ جب ضرورت ہو تو قسم کھانی چاہیے، اور قسم صرف اللہ کی کھائی جائے، یا اللہ کے ناموں یا اس کی صفات کی کھائی جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی قسم کھانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ، قسم ہے دلوں کے پھیرنے والے کی۔ تو یہ لفظ جو ہے قسم میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ صفت ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی گئی جس سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب اللہ تمہیں دعوت دے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیں، کوئی فرمان جاری ہو، تو تم اس پر لبیک کہو، اس کا جواب دو۔ جب تمہیں کہا جائے کسی کام کے لیے تو تم حاضر رہو اور اس کو قبول کرو، اس حکم کو، اور اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہے، انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ اور اس بات کو بھی اچھی طریقے سے جان لو کہ تم سب اللہ ہی کے پاس جمع ہونے والے ہو۔ سبحان اللہ، آیت پر غور کیجئے کس طریقے سے استجابہ للہ والرسول، اللہ کے احکام اور فرامین پر لبیک کہنا اور اس کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنے کا حکم، اور دلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ہوتا ہے انسان کے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے دل کو ثابت رکھنے کی فکر میں رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دعاؤں پر اگر آپ غور کریں تو اس سے بھی دلوں کی انسان کی زندگی میں کس قدر اہمیت ہے یہ چیز کھل کر سامنے آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعاؤں میں، یہ بہت ساری حدیثوں میں یہ دعا ثابت ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے، دل کو نور سے۔ تو دل کا مقام ہے، دل کی اہمیت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی دعا ثابت ہے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ وہ دل جو نہ ڈرے، ایسے دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مطلب مجھے بچا کے رکھ ایسے دل سے جس دل میں تیری خشیت نہ ہو، تیرا خوف خشوع نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک دعا بھی، یہ دعاؤں پر غور کیجئے، سب دلوں کے لیے دعا ہے، دلوں کی اصلاح کی دعا ہے۔ تیسری دعا بلکہ چوتھی دعا ہے اللہم یا مقلب القلوب، ایک دعا اللہم اجعل فی قلبی نورا، دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، تیسری دعا، چوتھی دعا اللہم نقی قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، یہ بھی دعا ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دعا کا مطلب ہے اے اللہ میرے دل کو گناہوں سے ایسے دھو دے، اے اللہ میرے دل کو گناہوں سے ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے سے میل کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر بھی غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ دلوں کی صفائی کس قدر ضروری ہے۔ ایک دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس میں تقوی کو پیدا کر دے، میرے دل میں، میرے نفس میں تقوی کو بھر دے، متقی بنا دے میرے دل کو، اور اس کو پاک کر دے، کیونکہ تو ہی بہترین دلوں کی پاکی کر سکتا ہے، اور تو دلوں کا مالک ہے، اور تو ہی اس پر طاقت رکھ سکتا ہے۔ تو ان دعاؤں پر غور کیجئے تو دلوں کی اصلاح کی اہمیت کس قدر ہے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت کی ہے کہ جلدی جلدی نیک عمل کرو، نیک عمل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نیک عمل میں تاخیر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ جیسے حج ہے، آپ پر حج فرض ہے، آپ مستطیع ہیں، صحت ہے، ایمان کی حالت میں الحمدللہ، اللہ ہمیشہ ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں موت ہو جائے، صحت ہے، پیسہ بھی ہے،
فوراً حج کیجیے، اس کو تاخیر مت کیجیے. جیسے لوگ کیا کہتے ہیں عام طور پر، یہ کیونکہ یہ نیکی ہے نا، بعد میں حج کریں گے، بڑھاپے میں، ابھی تو جوانی ہے. اور عجیب عجیب غلط کانسیپٹس ہوتے ہیں، غلط سوچ ہوتی ہے. حج کریں گے تو پھر پابند ہونا ضروری ہے. پابند پوری زندگی میں ہونا ہے. حج کرو تو بھی پابند ہونا ہے. جیسے پابند حج کرو تو نماز پڑھنا ہے، اور حج نہ کرو تو حج کے بعد 5 وقت کی نماز، حج سے پہلے 3 وقت کی. حج کے بعد پردہ کرنا، حج سے پہلے بے پردہ نہیں. کیسی سوچ ہے؟ غلط سوچ. ہمیشہ پابند ہونا ہے اگر جنت چاہیے تو، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہو. نبی علیہ السلام کوئی بھی نیکی کا کام آپ کو موقع مل رہا ہے زندگی میں نیکی کرنے کا، پیچھے مت ہٹیے، کر دیجیے نیکی. کیوں؟ نیکیاں ہی قیامت کے دن کام آئیں گے. انسان کیا لے کے جاتا ہے قبر میں؟ کتنے لوگوں کی موت ہو گئی، کتنے لوگ چلے گئے، کیا لے کر گئے؟ وہ بچے گئے ان کے ساتھ قبر میں؟ بچے بھائی نہیں، بچے زندہ ہیں، والد فوت ہو گئے. اچھا ان کے گھر قبر میں گئے ان کے ساتھ کہ چلو بھائی یہ چھوٹی موٹی قبر نہیں، ہمارا گھر ہمارے ساتھ، بڑا 5 کمرے کا گھر، 6 کمرے کا گھر نہیں. دولت لے گئے اپنی، ریال، ڈالر، پیسہ، روپیہ نہیں. انسان اپنے ساتھ قبر میں جو لے جاتا ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے. 60 سال محنت کرتا ہے، 70 سال محنت کرتا ہے، اور لیتے ہوئے جب جاتا ہے تو کیا لے جاتا ہے اپنے ساتھ قبر میں؟ عمل. تو جو لے جانا ہے ساتھ، اس کو اس کی فکر ہونی چاہیے. تو موقع ملے یہ چیز لے جانی ہے تو زیادہ لے کے جائیے. آپ جتنا زیادہ لے کے جا سکتے لے کے جائیے، کیونکہ اسی سے قبر میں نور ہوگا، اسی سے جنت کی ہوائیں قبر میں آپ کو آئیں گی، ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری ہوائیں. کب؟ جب ہم اپنے ساتھ عمل صالح زیادہ لے کے جائیں. نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی، نیکی کرنے میں جلدی کرو. بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کا وقت آئے گا، فتنوں کا دور آنے والا ہے، اس سے پہلے نیکی کرو، جلدی کرو. ایسے ایسے فتنے آئیں گے. مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کی، کہ قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی ٹکڑیوں کے جیسے. یصبح الرجل مومنا، صبح مومن اٹھا، ویمسی کافرا، شام کو کافر ہو گیا. شام کو ایمان کی حالت میں تھا، صبح اٹھنے سے پہلے کافر ہو گیا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے خاطر، دنیا بیچ کر، دنیا کمانے کے لیے اپنے دین کو نیلام کرے گا، اپنے دین کو بیچ دے گا. اس حدیث کو یہاں لانے کا مطلب، یہ جو صبح اٹھا تھا ایمان کی حالت میں، تو اس کا دل ہدایت پر تھا، اس کا دل ٹھیک تھا. شام کو کافر بن گیا تو دل ختم، خراب ہو گیا. اس کا مطلب دل بدلتا ہے. اسی لیے نیکیاں کرو، ثابت قدم رہو نیکیوں پر، ہمیشہ اطاعت والی زندگی گزارو. کیوں؟ کیونکہ ایسے دور آئیں گے، ایسا زمانہ آئے گا فتنوں کا، کہ صبح آدمی کے دل کی ایک حالت ہوگی، شام کو اس کا دل بدل جائے گا. شام کو اس کا دل ایک حالت میں تھا تو صبح ہونے اس کا دل بدل جائے گا. مومن کافر، کافر مومن ہوگا. مستقیم سیدھے راستے پر پابند آدمی پابندی چھوڑ دے گا، اور آدمی کے حالات بدلتے جائیں گے، کیونکہ دل انسان کا بدلتا ہے. اسی لیے بادروا بالاعمال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیکی کرنے میں جلدی کرو، نیکی کرنے میں جلدی کرو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، بارہا آپ نے سنی ہوگی. اس حدیث پر غور کیجئے تو دلوں کا کیا مقام ہے اور دلوں کی اصلاح کتنی ضروری ہے، یہ چیز اس حدیث کو سننے سے معلوم ہوتا ہے. کون سی حدیث؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا سن لو، خبردار، ان فی الجسد مضغہ، بے شک اس جسم میں ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. ایک ٹکڑا ہے، اس کو اگر وہ ٹھیک رہا سارا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب. وہ ٹکڑا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل. سبحان اللہ. اور وہ باطن ہے ہر انسان کے سینے میں. تو ایک ٹکڑے کے ٹھیک ہونے سے سارے ٹکڑے ٹھیک رہ رہے ہیں. ایک ٹکڑا خراب، سارے ٹکڑے خراب. ایک پارٹ ٹھیک تو سارے پارٹ صحیح. اور وہ دل ہے. تو دلوں کی اصلاح، اگر اس کو ٹھیک کرنے کا مطلب اس میں اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، التقوی ہا ہنا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا
تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے. تو اگر دل میں اللہ کا ڈر ہو جائے پیدا، تو پھر سارے اعضاء صحیح کام کریں گے. آدمی حلال دیکھے گا، حلال بولے گا، حلال سنے گا، حلال جگہ جائے گا، حلال چھوئے گا، حلال کمائے گا، حلال کھائے گا، حلال پیے گا، سب چیز صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے، اللہ کا ڈر ختم، دین سے محبت ختم، اللہ کی رضا ختم، دنیا کے پیچھے اگر وہ چلا جائے اور دل دنیا کی محبت میں بھرپور، یا وہ ہو جائے، کیا بولتے اس کو، دنیا کی محبت میں پڑ جائے گا، تو پھر تو بربادی ہے انسان. پھر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ عبد الدینار، عبد الدرہم، جو حدیثوں میں نے دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، دنیا دار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. وہ آئے گا جمعے میں بیٹھ کے چلا جائے، اور پڑھنا ہے، بتانا ہے دنیا والوں کو کہ میں بھی مسلمان ہوں، مجھے کافر مت سمجھو، میں بھی پڑھتا ہوں جمعہ. وہ آئے گا جمعے میں پڑھے گا، ممبر رسول سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوگی، سر کے اوپر سے اس کی بات جائے گی. ترجمے میں بھی نہ عربی خطبہ اس کو سمجھ میں آئے گا، ترجمے میں بیٹھنا اس کو پسند نہیں ہوگا، درس اس کو پسند نہیں ہوگا، دین کی باتیں اس کو پسند نہیں ہوگا، وہ دنیا چاہے گا بس، کیونکہ اس کا دل خراب ہو چکا ہے. اس کو دین سے کوئی، رمضان آئے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا، یہ کیا ہے. رمضان آتے ہی پریشان ہوتے ہیں بعض لوگ، رمضان ان کو پسند نہیں ہے، وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب جو ہے عید کا چاند نظر آ جائے. ان کو 30 روزے پسند نہیں ہیں. لوگ دعائیں کریں گے کہ 30 روزے مل جائے تو وہ 29 روزوں کی دعائیں کریں گے، یا دعائیں نہیں بھی کریں گے، لیکن اندر سے ان کے یہی ہوگا کہ جتنا جلدی رمضان ختم ہو ختم. کیونکہ ناشتے کے بعد کی سگریٹ چھوٹ گئی، لنچ کے بعد کی سگریٹ چھوٹ گئی، فلمیں چھوٹ گئی ہیں، میوزک چھوٹ گئی ہے، اور جو ہے کچھ کرنے کو ڈر ہو رہا ہے کہ لوگ بولیں گے رمضان میں اللہ سے. تو وہ جو ہے ویٹنگ میں رہتے ہیں کہ کب ختم ہو جائے رمضان. کیا خیال ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ یہ اچھے دل والے لوگ ہیں، یہ برے دل والے لوگ. ان کا دل خراب ہو چکا ہے، زنگ لگ چکا ہے دل کو، اور یہ زنگ ان کو برباد کر رہا ہے. ہمیشہ دنیا کی فکر میں زندگی گزاریں گے. ان کو دین کی باتیں، دین والے، داڑھی والے، پردہ کرنے والی عورتیں ان کو پسند نہیں ہوں گے. دین کی باتوں کرو، نہیں، دین کے ہر جگہ دین 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 دین، جہاں بولے شروع ہو جاتے، بولتے جملے میں حیدرآباد میں ایک بار جہاں بولے شروع ہو جاتے. کیا شروع ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ. ان کو پسند نہیں ہے، بولے جہاں بولے شروع ہو جاتے. ارے ان کو مت پکڑو، ان کے پاس جائیں گے تو دین کی باتیں کریں گے. ان کو دین کی محفل، دین کی باتیں، دین کی چیزیں جس سے اصلاح ہوتی ہے، جس سے خیر ہے، ان کو پسند نہیں. یہ زنگ لگے ہوئے دل ہیں. اس دل کی طرح اس دل کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی گولی ہے؟ کوئی انجیکشن ہے؟ کوئی ڈاکٹر ہے؟ نہیں. وہ اپنی اصلاح کرے خود. دیکھیں دنیا میں جو لوگ آئے اور چلے گئے، کیا ہوا، کیا لے کر گئے، آپ کیا لے کر جائیں گے؟ موت کو یاد کرو، قبرستان کی زیارت کرو، آخرت کی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بہرحال دل اصل چیز ہے، یہ ٹھیک تو سارا جسم. اور جس دل میں، اس کے برعکس دیکھیے، اگر دل جو ہے ایمان سے بھرپور ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور اللہ سے محبت ہو، اللہ سے تعلق ہو، تو آپ دیکھیے وہ ہمیشہ دنیا میں وہی چیز تلاش کرے گا، کیا کروں، کیا بولوں کہ جس سے میرا رب خوش ہو جائے. قرآن روزانہ پڑھے گا، اس کو خوشی ہوگی قرآن پڑھنے سے. رمضان کے لیے انتظار ہوگا، اس موقع ملتے عمرہ کرے گا، وہ خیر ڈھونڈتا رہے گا. کیوں؟ وہ دل ہے اندر اصل جو اس کو ابھار رہا ہے. باطن کو اس نے ٹھیک کر لیا تو اس کا ظاہر ٹھیک ہو گیا. اب وہ حلال چیزیں دیکھے گا، حرام چیزوں سے بچے گا، حلال کھائے گا، حلال استعمال کرے گا، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارے گا. تو یہ دونوں فرق آپ سمجھ میں اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ بات بیان کی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، القلب هو الاصل، اصل دل ہی ہے. معرفت، ایمان، ارادہ اس میں ہو خیر کا، تو ایسی صورت میں انسان جو ہے پھر پورے اس کا بدن خیر کے کاموں میں استعمال ہوگا. مسند احمد میں ایک حدیث نقل کی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، کہ راوی ہیں وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يستقیم ایمان عبد، حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبه. کسی بندے کا ایمان اسی وقت ٹھیک رہے گا جب اس کا دل ٹھیک رہے گا. دل صحیح تو ایمان صحیح، دل مستقیم تو ایمان مستقیم. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اگر دل مستقیم نہیں تو پھر ایمان بھی مستقیم نہیں ہوگا.
اور آپ کو معلوم ہے ایمان اصل چیز ہے. اور ایک بھی حدیث نقل کی گئی ہے کہ دل کی خرابی جو ہے گناہوں سے ہوتی ہے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے دل گندا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور نیکیوں سے دل جو ہے پاک رہتا ہے، اچھا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث فرماتے ہوئے سنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر فتنے آئیں گے، پیش کیے جائیں گے دلوں پر حصیر کی اودوں کی، اود جو ہوتے ہیں لکڑیاں ہوتی ہیں حصیر میں، جو کاڑیاں ہوتی ہیں، کاڑیاں جس کو کہتے ہیں، جو جڑی بھی رہتی ہیں، تو ایسے فتنے آئیں گے دلوں پر. اگر دل نے فتنے کو ایکسپٹ کر لیا، فتنے آئیں گے، بچیں گے یا انوالو ہوں گے اس میں، آپ اس میں شامل ہوں گے فتنوں میں یا اپنے آپ کو بچائیں گے، یہ انسان کا کام ہے. جو بچ جائے وہ بچ گیا، اور جو اس میں شریک ہو جائے، اس فتنے کے قریب جائے، اس فتنے میں بولنے لگے، اس فتنے میں مبتلا ہو جائے، تو پھر اس کا دل گندا ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام فرما رہا ہے جو دل اس فتنے کو قبول کرے، ایک کالا دھبا اس کے دل پر ڈال دیا جاتا ہے. اور جو دل اس فتنے کا انکار کر دے، مطلب دور کر دے اپنے آپ کو انسان اس فتنے سے، اور یہ علم سے ہوتا ہے اور اہل علم کی صحبت سے یہ چیز ہوتی ہے. نکتت فیہ نکتۃ بیضاء، سفید دھبا اس پر ڈال دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ دل دو حالتوں میں ہو جاتا ہے، یا تو کالا کلوٹا دل یا تو سفید روشن دل. سبحان اللہ. دیکھیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بہت اہم ترین حدیث ہے. آپ اگر غور کریں تو اس میں بہت بڑی بات اللہ کے رسول میں بیان. ایک حدیث بھی خطبے میں پیش کی گئی ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث. وہ کہتے ہیں، وہ صحابی ہیں ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ ہم حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ہم نے ان سے کہا کہ یا ابو عبداللہ، اے ابو عبداللہ، ان کی کنیت تھی، ہمیں کچھ وصیت کیجئے، کچھ اچھی بات، کچھ اہم بات بتائیے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما جاءک الیقین، کیا آپ کے پاس یقین نہیں آ گیا؟ قال بلا وربی، یعنی ایمان کی بات نہیں پہنچ گئی؟ کہا کہ بالکل پہنچ گئی، ایمان و یقین کی باتیں آ گئی ہمارے پاس. تو کہا فإن الضلالة حق الضلالة ان تعرف اليوم ما كنت تنكره قبل اليوم وان تنكر اليوم ما كنت تعرفه قبل اليوم وإياك والتلون فإن دين الله واحد. نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ایمان اور یقین کی باتیں آ چکی، شریعت آ چکی، بس اسی پہ جمے رہو، کیونکہ اصل گمراہی تو یہی ہے کہ جس کو ان تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، کل جس کو آپ جو ہے برائی سمجھتے تھے، اگر آپ اس کو آج اچھائی سمجھ رہے ہو تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. کل جس کو آپ نیکی سمجھتے تھے، آج اس کو آپ بدی سمجھ رہے ہو، یعنی اس کو اچھا کام نہیں سمجھ رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گمراہی شروع ہو چکی ہے. اور کل جس کو آپ بدی سمجھتے تھے، برائی، منکر آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ منکر ہے، آپ اس کو خیر کا کام آج سمجھنے لگے ہو، تو یہ پھر گمراہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا دین ایک ہے، بدلتا نہیں ہے. اللہ کا دین ایک ہے. جو کل منکر تھا وہ آج بھی منکر ہے اور قیامت تک منکر ہے. کل جو بدعت تھی وہ آج سنت نہیں ہو سکتی ہے چیز، اور جو کل سنت تھی وہ آج بدعت نہیں ہو سکتی ہے. جو کل غلط تھا آج بھی غلط ہے، کل بھی غلط ہے، پرسوں بھی غلط ہے، قیامت تک غلط ہے، کیونکہ دین ایک ہے. دین کی بات پہنچ گئی ہمارے پاس. خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، سب بتا دی گئی ہیں. اچھائیاں برائیاں نہیں ہو سکتی. نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، سنت سنت ہے، توحید توحید ہے، دین دین ہے، ایک ہی ہے. یہ بدلتا نہیں رہتا ہے وقت کے حساب سے. لہٰذا بہت اہم نقطہ انہوں نے بھی اس چیز میں بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا مومنوں کی دعا کو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ایک آیت آخری میں پیش کی گئی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دلوں میں جو زنگ لگ جاتا ہے یا گمراہیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے صراط مستقیم سے، اللہ کے دین سے ہٹنا، نافرمانیاں کرنا، گناہوں کی زندگی میں مصروف رہنا. اگر انسان گناہوں کی زندگی میں مصروف رہ جائے تو اس کے دلوں پر، اس کے دل پہ جو ہے زنگ لگ جاتا ہے، پھر وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. جب وہ لوگ ہٹ گئے، زیغ اختیار کیا، یعنی کجروی اختیار کی، صراط مستقیم سے، اللہ کے ثابت دین سے ہٹ گئے. ہٹنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کس طریقے پر ہٹنا ہوگا؟ یہ نافرمانیاں انہوں نے کی، اللہ کے دین پر عمل نہیں کیا، اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ نہیں کیا. جب یہ معاملہ ان لوگوں نے کیا، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں زیغ پیدا کر، یعنی کیا؟ تنگی،
یا کجروی ان کے دلوں پر لکھ دی اللہ تعالیٰ نے. تو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور فاسق قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. تو اس آیت پر غور کیجئے، فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ہٹ گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ہٹا دیا. تو اس کا مطلب انسان کا دل اگر دین پر ثابت نہ رہے، اللہ کے احکام پر عمل نہ کرے، وہ ہٹ جائے، نافرمانیاں کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اللہ لا، یہ فاسق ہے، یہ فسق اس نے کیا. فسق کیا؟ الخروج عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے ہٹ گیا. تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. پھر ہدایت دلوں کی انہی کے لیے ہوتی ہے جو دین پر ثابت رہنا چاہتے، اپنے آپ کو بچاتے ہیں نافرمانیوں سے اور حرام چیزوں سے، اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر قائم رہتے ہیں. تو اللہ ان کے دل کو جو ہے ٹکا کے رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور وہ اچھا دل لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور پھر ان کا ٹھکانہ جنت کی شکل میں ان کو ملتا ہے. بہت اہم نکتہ ہے، اور یہ باطن دل کی صفائی بہت اہم چیز ہے، اس طرف توجہ دینی چاہیے. خطبہ ختم ہوا ہے. نصیحت یہی ہے میرے لیے، اپنے لیے، آپ کے لیے، کہ ہم اپنے باطن کو ٹھیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، جیسا کہ ہم ظاہر کو ٹھیک کرتے ہیں. دعاؤں کا اہتمام کریں، حرام چیزوں سے، اللہ کو ناراض کرنے والی ہر چیز سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں. جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، اور فرمانبرداری، عبادت والی زندگی گزاریں تاکہ دل ہمارا ثابت رہے دین پر. اور ایسا ہی دل انسان کے یہاں انسان کی زندگی میں ہوگا تو وہ انسان کل جنت کا مستحق ہوگا، ورنہ دوزخ کا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی دلوں کی اصلاح کرنے والا ہم سب کو بنا دے. ہمارے دل اگر بیمار ہو جائیں تو اس کو تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو تیرے دین پر ثابت کر دے، تیری اطاعت اور فرمانبرداری پر ثابت کر دے، اور دلوں کے پلٹنے سے ہمیں محفوظ رکھ، اور دلوں کے گمراہ ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.